تو چائے جو جہاں تک میری تحقیق ہے، دیکھیں ہر ڈاکٹر کی ہر چیز میں تحقیق ہوتی بھی نہیں ہے. بعض ڈاکٹر کسی چیز میں بہت زیادہ تحقیق کرتے ہیں، بعض ادھوری کرتے ہیں، بعض کرتے ہی نہیں ہیں، ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں جیسے سب چل رہے ہیں. تو جنہوں نے اس بارے میں بہت تحقیق کی ہے ان کی رائے میں یہ کوئی صحت کے لیے فائدہ مند چیز نہیں ہے. کیفین ہے، دماغ کو وقتی طور پر جگا دیتی ہے، تو ایک قسم کا نشہ ہے یہ. ہاں یہ ہے کہ ایک چرس کا نشہ ہوتا ہے، ایک ہیروئن کا نشہ ہوتا ہے، وہ بہت سخت ہوتا ہے، یہ اس سے کم ہے. ایک ہوتی ہے نیکوٹین جو تمباکو وغیرہ میں، سگریٹ میں، وہ زیادہ نقصان دہ. کیفین کم نقصان دہ، لیکن بہرحال ہے نقصان دہ، اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو چائے کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں نا، دماغ تیز ہوتا ہے، کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے، یہ تو بالکل ہی غلط باتیں ہیں. تو کوئی فائدے کی چیز بہرحال نہیں ہے یہ. باقی یہ کہ کسی کو تھوڑا نقصان ہوگا، کسی کو زیادہ ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کو بالکل ہی نہ ہو، شاید ایسا بھی ہو. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے، جو میڈیکل سائنس کی روح سے. میرا جو طرز عمل تھا، میں نے چھوڑ دی تھی. میں تو بہت زیادہ عادی تھا چائے پینے کا. جب مجھے پتہ چلا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں، پلس مائنس کریں گے تو نقصان ہی آئیں گے، تو میں نے بھی ہمت کر کے چھوڑ دی. میرے لیے چھوڑنا بہت مشکل تھا. 1 سال تک میں نے چھوڑ دی بالکل. لیکن جہاں بھی جا رہے ہیں، دعوت میں کہیں بھی جا رہے ہیں، لوگ چائے پلا رہے ہیں. اب ان کو چائے کا منع کرو تو وہ دودھ لے آتے ہیں، لسی لے آتے ہیں اٹھا کے. تو پھر ہوتے پھر شروع کر دیا، پھر دوبارہ پینا شروع کر دیا. تو کوئی حلال و حرام کا اس سے تعلق نہیں ہے. تو اگر کوئی پینا چاہے تو پی لے اپنی ذمہ داری پہ، لیکن بہرحال کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے. اور اب میرا اب دوبارہ ارادہ ہے اس کو میں چھوڑوں گا، کیونکہ جس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کیوں اپنے آپ کو اس کا پابند بنایا جائے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، چائے پئیں گے آپ کی بھوک اٹھ جائے گی، اور معدے کو بھی نقصان ہوتا ہے چائے پینے سے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ چائے کی جب لت پڑتی ہے نا، تو پھر آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. یہ خود ایک ٹینشن والا کام ہے نا جو آپ نے پال لیا ہے. روزہ رکھنا چائے والے کے لیے مشکل ہوتا ہے جو چائے پینے کا عادی ہو. چائے، نسوار، پان گٹکے کے جو عادی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے جب ایک خامخواہ کی ٹینشن ہے تو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے. باقی یہ کہ کوئی حلال و حرام کا اس سے تعلق نہیں ہے. بعض لوگوں کو بعض چیزوں کا نقصان ہوتا بھی نہیں ہے، تو بہتر یہی اجتناب کریں آپ. اور چائے کا جو متبادل ہے نا، وہ دودھ میں آپ اگر یہ جو پانی میں آپ تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں یار اس کو، یہ جو دار چینی ہے، پانی میں بوائل کریں، دار چینی اور سونف وغیرہ ملا کے بوائل کر کے اس میں پھر دودھ شامل کر کے پی لیں. وہ اس میں سے بھی باڈی میں آپ کے جو ہے نا ایک تھوڑی سی چستی پیدا ہو جائے گی، لیکن وہ نقصان دہ نہیں ہے بالکل. اچھا، لیکن حال کسی حکیم سے رابطہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں تو زیادہ اچھا ہے.